بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے موٹیویشنل اینڈ ایجوکیشنل دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ ٹوڈیز ٹاپک از جمہوریت اور اسلامی جمہوریت کی حقیقت کیا ہے اور پاکستان کو کون سا نظام اپنانا چاہیے۔ کیا قرآن و حدیث میں جمہوریت کی تلقین کی گئی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل جمہوریت ہے کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جمہوریت کوئی غیر اسلامی سوچ اور فکر ہے۔ انہیں شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ غیر مسلموں نے جمہوریت اسلام کو دیکھ کر ہی اپنائی ہے اور اسی جمہوریت کی بنا پر وہ مسلمانوں پر راج کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں پر بھی۔ انہوں نے اپنی عوام کو سہولیات مہیا کی ہیں اور اپنے لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت ہے اور ہر جمہوری معاشرے میں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اقتدار کی اصل مالک عوام ہے۔ یوں تو جمہوریت مغرب کی پیداوار ہے، لیکن جب یہ نظریہ اسلامی ممالک میں داخل ہوا تو جمہوریت کی ایک نئی قسم سامنے آئی جس کا نام اسلامی جمہوریت رکھا گیا، اور اس وقت زیادہ تر اسلامی ممالک میں یہی نظام رائج ہے۔ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی نظام میں اسلام پسندی عوام پسندی سے الگ نہیں ہے، یعنی جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں عوام کو نظر انداز کیا جائے۔ لہٰذا ہماری جمہوریت، جسے ہم دینی جمہوریت کا نام دیتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رہنمائی اور عوامی مینڈیٹ کے مطابق کوئی نظام پروان چڑھے، اور یہ مغربی جمہوری نظام سے ایسے مختلف ہے کہ مغربی جمہوری حکومتیں جو کہ عوام کی منتخب کردہ ہیں وہ اللہ کی رہنمائی سے آ رہی ہیں، اور کچھ ممالک اگر کسی صورت میں اللہ کی رہنمائی کے حامل ہیں تو عوامی حمایت اور انتخاب سے آ رہی ہیں، اور بعض ممالک کی حکومتیں ان دونوں ہی چیزوں سے محروم ہیں، یعنی نہ تو عوام ملک کے امور میں دخل اندازی کر سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کی تعلیمات کی پابندی کی جاتی ہے۔ اسلامی جمہوری نظام عوام کی پرخلوص اور بے لوث خدمت پر قائم ہوتا ہے اور باقی جمہوری نظاموں سے مختلف ہوتا ہے جو کہ فریب اور ریاکاری پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی نظام جمہوریت میں سب کچھ اسلامی معیاروں کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ یہ چند لوگوں کے درمیان طے پایا جانے والا کوئی آپسی معاہدہ نہیں ہوتا۔ یہاں ضرورت کے وقت عوام سے رجوع کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا جمہوری نظام 4 بنیادی اور اصولی نکات پر اسلام سے متصادم قرار دیا جاتا ہے، اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ مغرب کے جمہوری نظام میں عوام کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ خالص اسلامی نظام میں صرف اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے، اور عوام کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی قانون کو عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہوگی وہ اس ملک کا قانون قرار دیا جائے گا، چاہے وہ تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی روایات اور تعلیمات سے کتنا ہی متصادم کیوں نہ ہو، جبکہ اسلامی نظام میں ایسا کوئی بھی اختیار کسی بھی شخص یا جماعت کو حاصل نہیں ہے۔ جمہوریت اور اسلام میں دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں استثناء کا قانون موجود ہے، جبکہ اسلام میں ایسی کسی استثنائی صورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں قانون پر عمل درآمد کرنے کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اسلام کا نظام عدل و انصاف اور احتساب اس قدر وسیع اور کھرا ہے کہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ وقت سے بھرے مجمع میں محض چند درہم کی چادر کا سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کرنے والا کوئی جج، قاضی یا تفتیشی افسر نہیں ہے بلکہ خلیفہ کی رعایا کا ایک عام فرد ہے، اور خلیفہ وقت بغیر کسی غصے اور غضب کے نہایت ہی اطمینان سے اپنی صفائی بیان کرتا ہے۔ اور ہمارے ملک کی جمہوریت کو اسلامی نظام جمہوریت سے متضاد بنانے والا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے جمہوری نظام میں صدر ریاست کو یہ خصوصی اختیار حاصل ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں سے سزا پانے والے مجرم کو بغیر کسی وجہ کے معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ اسلام معافی کا اختیار صرف ورثاء کو ہی دیتا ہے۔ اور آخری نقطہ یہ کہ جمہوریت میں تمام فیصلے اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، چنانچہ جمہوریت کے اس اصول کے تحت کوئی انسان خواہ کتنی ہی سچی بات کیوں نہ کر رہا ہو، اگر اس کے پاس اکثریت نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ لے کر سامنے آئے اور وہ طاقت، دولت، عہدے اور برادری کی بنیاد پر عوام کو جبری طور پر ساتھ ملا لے تو وہ شخص کامیاب قرار پائے گا۔ آئین پاکستان کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار ملے ہیں وہ اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ ایک مقدس امانت ہے۔ پاکستان کے جمہور کے مطابق تو ہمیں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہیے جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے بتایا ہے ویسے ہی پوری طرح عمل کیا جائے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں کچھ بھی جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طور طریقے اور برتاؤ کی اصلاح کریں اور ملک کے حکمران اپنے لیے
حقیقی معیار و میزان چاہتے ہیں تو دینی جمہوریت سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ اور جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان انتخابی مہم کے تحت شور شرابہ کرے اور لوگوں کو پولنگ اسٹیشنوں تک لانے کی کوشش کرے، اور جب لوگوں سے ووٹ مل جائیں تو پھر انہیں رخصت کر دے اور اس کے بعد انہیں مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ بلکہ جمہوریت کا پہلا مرحلہ جب تشکیل حکومت کی شکل میں پورا ہو جائے تو خدمت اور جواب دہی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے لیے اسلامی جمہوریت سب سے بیسٹ ہے۔ اگر اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، ہم نہ تو مشرقی حکومتوں کا اپنا نمونہ عمل بنائیں اور نہ ہی مغربی حکومتوں کو۔ ہمیں چاہیے کہ بس اسلام کو اسوہ حسنہ بنائیں اور اسلام سے پوری واقفیت کی بنا پر اسلامی نظام کا انتخاب کریں۔